زینب اور رحیم کی ملاقات یونیورسٹی کے آخری سال میں ہوئی۔ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے اور ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ ابتدا میں تو وہ صرف کلاس فیلوز تھے، لیکن جلد ہی ان کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ زینب ایک ذہین، خوبصورت اور خود مختار لڑکی تھی جس کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب کاروباری خاتون بننا چاہتی تھی۔ رحیم ایک نرم دل، محنتی اور سمجھدار لڑکا تھا جو اپنے خاندان کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے تیار تھا۔ دونوں کے درمیان دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے محسوس کرنے لگے۔ یونیورسٹی کے آخری سال تک زینب اور رحیم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ بن چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواب، خوشیاں اور غم بانٹتے تھے۔ ان کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابتدا میں دونوں کے خاندان تھوڑے ہچکچائے، لیکن آخرکار انہوں نے ان کی محبت کو قبول کر لیا۔ شادی کے بعد زینب اور رحیم کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ دونوں نے اپنے کیریئر پر توجہ دینا شروع کی۔ زینب نے ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی، جبکہ رحیم نے اپنے خاندان کے کاروبار کو سنبھال لیا۔ کچھ عرصے تک سب کچھ بہت اچھا چلتا رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگے۔ رحیم کا کاروبار دن بدن بڑھنے لگا اور وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ زینب کے ساتھ اس کا وقت کم ہو گیا۔ وہ دیر رات تک آفس میں رہتا اور جب گھر آتا تو اتنا تھکا ہوتا کہ زینب سے بات تک نہیں کر پاتا۔ زینب کو لگا کہ رحیم اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ اس نے کئی بار رحیم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار رحیم نے کہا کہ وہ بہت مصروف ہے اور اسے وقت نہیں ملتا۔ زینب کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ رحیم سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن اب اسے لگنے لگا کہ وہ اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہا۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی، کیا میں نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ کیا رحیم اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے؟ لیکن پھر ایک دن اسے ایک ایسا جھٹکا لگا جس نے اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ایک دن رحیم ناشتہ کرنے کے بعد غسل خانے میں گیا تو اس کا فون میز پر ہی رہ گیا۔ زینب کسی کام کے لیے قریب آئی تو اچانک فون کی سکرین پر ایک میسج کی جھلک دکھائی دی۔ وہ پہلے تو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن بار بار بجنے کی وجہ سے اس کا تجسس بڑھنے لگا۔ آخرکار اس نے فون اٹھا کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے میسیجز کھولے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لڑکی جس کا نام سارا تھا، رحیم کو محبت بھرے پیغامات بھیج رہی تھی۔ زینب کی سانسیں اٹکنے لگے۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ رحیم، جس پر اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نچھاور کیا تھا، اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور وہ میسیجز کو بار بار پڑھنے لگی، جیسے اسے امید ہو کہ شاید وہ غلطی پر ہو۔ مگر ہر میسیج ایک نئے صدمے کی طرح تھا۔ رحیم جب نہا کر باہر آیا تو زینب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس کا چہرہ سخت تھا۔ اس نے خاموشی سے رحیم کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے رحیم؟ زینب نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں پوچھا۔ رحیم نے پہلے تو حیرت سے فون لیا، پھر جیسے ہی اس نے اسکرین دیکھی، اس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زینب کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں صرف دکھ اور غصہ تھا۔ یہ کچھ نہیں ہے زینب، تم غلط سمجھ رہی ہو، رحیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رحیم، جھوٹ مت بولو، میں سب کچھ پڑھ چکی ہوں۔ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، دھوکا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ زینب کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ رحیم نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اٹھانے والا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا اور پھر دھیرے سے کہا، ہاں زینب، میں سارا سے ملتا رہا ہوں۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کیوں رحیم، کیوں؟ کیا میری محبت کافی نہیں تھی؟
اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ رحیم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، زینب میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر میں اپنی زندگی میں کچھ کمی محسوس کر رہا تھا۔ سارا نے مجھے وہ توجہ دی جو تم نہیں دے پا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط تھا، مگر میں کمزور پڑ گیا۔ زینب نے تلخی سے ہنسی، جیسے خود پر ہنس رہی ہو۔ تو یہ میری غلطی تھی؟ میں تمہیں وہ توجہ نہیں دے پائی۔ میں نے اپنا ہر لمحہ تمہارے لیے وقف کیا، اپنی خوشیوں کو تمہاری خوشیوں میں شامل کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں وہ توجہ نہیں دے سکی۔ رحیم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زینب نے پیچھے ہٹ کر کہا، رحیم محبت کمزور نہیں ہوتی۔ محبت میں کمی نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت تھی ہی نہیں۔ رحیم نے التجا کی، زینب میں سارا کو چھوڑ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بس ایک موقع دے دو۔ مگر زینب کے لیے یہ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ایک بار ٹوٹا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا اعتماد کبھی بحال نہیں ہو سکتا۔ رحیم، محبت اور بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، زینب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رحیم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر زینب کے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، اپنی نئی زندگی کی طرف، جہاں وہ خود کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ رحیم وہیں کھڑا رہ گیا، اپنی ہی غلطیوں کے ملبے تلے دب کر، اس حقیقت کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔